پر اپنا روزے رکھیں، صدقہ دیں یا قربانی، پھر اگر تمہیں امن نصیب ہو جائے تم حج سے پہلے مکہ پہنچے۔ جو شخص تم میں سے حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھایا، حسب مقدور قربانی دے، قربانی میسر نہ ہو تو 3 روزے حج کے زمانے اور 7 گھر پہنچ کر رکھے، اس طرح پورے 10 روزے رکھے۔ رعایت ان لوگوں کے لیے جن کے گھر بار مسجد حرام کے قریب نہ ہو۔ اللہ کے ان احکام کی خلاف ورزی سے بچو، خوب جان لو اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ حج کے مہینے سب کو معلوم ہے، جو شخص ان مقرر مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے حج کے دوران میں سے کوئی شہوانی فعل، کوئی بد عملی، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو۔ جو نیک کام تم کرو گے اللہ کے علم میں ہوگا۔ سفر حج کے لیے زاد راہ ساتھ لے جاؤ، اور لوگوں سب سے بہتر زاد راہ تقوی ہے۔ اگر تم عقل والے ہو تو نافرمانی سے پرہیز کرو گے۔ اگر حج کے ساتھ ساتھ تم اپنے رب کا فضل بھی تلاش کر لو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ پھر جب عرفات سے چلو تو معاشر ہر مزدلفہ کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو، اس طرح یاد کرو جس کی ہدایت اس نے تمہیں دی، ورنہ اس سے پہلے تو تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے۔ پھر جہاں سے سب لوگ پلٹے وہاں سے تم بھی پلٹو اور اللہ سے معافی، یقیناً وہ معاف کرنے والا رحم فرمانے والا۔ حج کے ارکان ادا کر چکو تو اس طرح اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے، اس طرح اب اللہ کا ذکر کرو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر مگر اللہ کو یاد کرنے والے لوگوں میں بہت فرق ہے۔ ان میں سے کوئی تو ایسا ہے جو کہتا ہے ہمارے ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اور سب کچھ دے دے، ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تو کیا کہتے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ کوئی دعا کمپلیٹ نہ ہوتی جب تک یہ دعا آغاز میں مانگ نہ لیتے۔ دنیا میں بھی دے اللہ بھلائی اور آخرت میں بھی دے، خالی دنیا نہیں، دونوں چیزیں مانگنی چاہیے۔ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی دے، اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا۔ ایسے لوگ اپنی کمائی کے مطابق دونوں جگہ حصہ پائیں گے، اور اللہ کو حساب چکاتے دیر نہیں لگتی۔ یہ گنتی کے چند روز ہیں جو تمہیں اللہ کی یاد میں بسر کرنے ہیں، پھر جو کچھ جلدی کرے 2 ہی دن میں واپس ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، جو کچھ زیادہ دیر پر کر پلٹے تو کوئی حرج نہیں، بشرطے یہ دن اس نے تقوی کے ساتھ بسر کی۔ اللہ کی نافرمانی سے بچو، خوب جان رکھو ایک روز اس کے حضور تمہاری پیشی ہونے والی ہے۔ پہلے تم بھٹکے ہوئے، پھر جہاں سے تم سب پلٹے وہاں سے تم بھی پلٹو، اللہ سے معافی چاہو، یقیناً وہ معاف کرنے والا رحم فرمانے۔ پھر جب اپنے حج کے ارکان ادا کر چکو، جس طرح اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے۔ انسانوں میں کوئی ایسا جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں بہت بھلی معلوم ہوتی ہیں اور اپنی نیک نیتی کی بات پر بار بار خدا کو گواہ ٹھہراتے ہیں، مگر حقیقت میں بدترین دشمن حق ہوتا ہے۔ جب اسے اقتدار حاصل ہوتا ہے، زمین میں اس کی ساری دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ فساد پھیلائے، کھیتیوں کو غارت کرے، نسل انسانی کو تباہ کرے۔ جب اسے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو، اپنے وقار کا خیال کرو، تو اس کو گناہ پر اور جما دیتے۔ ایسے شخص کے لیے تو بس جہنم کافی، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ دوسری طرف انسانوں میں کوئی ایسا بھی جو رضائے الہی کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتا ہے، ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے۔ اے ایمان لانے والو، تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جو صاف صاف ہدایت تمہارے پاس آ چکی، اس کو پانے کے بعد تم نے لغزش کھائی، تو خوب جان رکھو اللہ سب پر غالب اور حکیم اور دانا۔ ان ساری نصیحتوں اور ہدایتوں کے بعد لوگ سیدھے نہ ہو تو کیا اس کے منتظر ہے کہ اللہ بادلوں کا چتر لگائے، فرشتوں کے پرے ساتھ لے کر خود سامنے موجود ہو اور فیصلہ کر ہی ڈالے۔ آخر کر سارے معاملات پیش تو اللہ کے حضور ہونے والے۔ بنی اسرائیل سے پوچھو کیسی کھلی کھلی نشانی ہم نے انہیں دکھائی، پھر یہ بھی انہیں سے پوچھ لو کہ اللہ کی نعمت پانے کے بعد جو قوم اس کی شکایت سے بدلتی ہے تو اللہ اسے کیسی سخت سزا دیتا ہے۔ جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان کے لیے دنیا کی زندگی بڑی محبوب اور دل پسند بنا دی گئی۔ کفر کی راہ اختیار کی ان کے لیے دنیا کی زندگی محبوب اور دل پسند۔ ایسے لوگ ایمان کی راہ کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، قیامت کے روز پرہیزگار لوگ ان کے مقابلے میں عالی مقام پر ہوں گے۔ رہا دنیا کا رزق تو اللہ کے اختیار میں، جسے چاہے بے حساب دے۔ ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقے پھر پھر یہ حالت باقی نہ رہی، اختلافات رونما ہوئے۔ اللہ نے نبی بھیجے راہ راست اور بشارت دینے والے، کجروی کے نتائج سے ڈرانے والے، اور ان کے ساتھ کتاب برحق نازل کی تاکہ حق کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو اختلافات رونما ان کا فیصلہ کرے اور ان اختلافات کی رونما ہونے کی وجہ نہ اور لوگوں کو تنبیہ دے۔ اور اختلافات ان لوگوں نے کیا جنہیں حق کا علم دیا گیا، انہوں نے روشن ہدایت پانے کے بعد اور چھوڑ کر مختلف طریقے نکالے، آپس میں زیادتی کرنے لگے۔ پس جو لوگ انبیاء پر ایمان لے آئے اور انہیں اللہ نے اپنے اذن سے حق کا راستہ دکھایا، اور جس میں لوگوں نے اختلاف کیا اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست دکھاتا ہے۔ پھر کیا تم لوگ یہ سمجھ رہے ہو کہ یوں ہی جنت کا داخلہ مل جائے گا، حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ گزرا ہی نہیں جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزرا۔ ان پر سختیاں گزری، مصیبتیں آئیں، ہلا مارے گئے، حتیٰ کہ وقت کا رسول ساتھ اہل ایمان بھی چیخ اٹھے کہ کب مدد آئے گی اللہ کی۔ اس وقت انہیں تسلی دی گئی۔ لوگ پوچھتے ہم کیا خرچ کریں؟ جواب دو جو مال بھی خرچ کرو والدین، رشتہ دار، یتیم، مسکین، مسافر پر، اور جو بھلائی تم کرو گے اللہ اس سے باخبر ہے۔ تمہیں
جنگ کا حکم دیا جائے تمہیں ناگوار لگتا ہے. ایسی چیز لگتی ناگوار بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تم پسند کرتے ہو تمہارے لیے بری ہو. اللہ جانتا ہے جو تم نہیں. لوگ پوچھتے ماہ حرام میں لڑنا کیسا ہے؟ کہو اس میں لڑنا بہت برا ہے. مگر راہ خدا سے لوگوں کو روکنا, اللہ سے کفر کرنا, مسجد حرام کا راستے پر خدا پرستوں پر بند کرنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا اور فتنہ خون ریزی میں شدید تر ہے. اور تم سے لڑتے ہی جائیں گے حتیٰ کہ ان کا بس چلے تو تم اس دین سے پھیر لے. خوب جان لو جو اس دین سے پھرے گا کفر کی حالت میں جائے گا, اس کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو جائیں گے. ایسے لوگ جہنمی اور جہنم میں رہیں گے, باخلاف اس کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے خدا کی راہ میں اپنا گھر بار جوڑا, جہاد کیا, رحمت الہی کے جائز امیدوار ہے. اللہ ان کی لغزشوں کو معاف کرے گا, رحمت سے انہیں نوازے گا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الكتاب المبین. انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا شکر جس نے اس کا ذکر بلند کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ ہم سب میں سے خیر برآمد کرے, اس رمضان کو ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کا باعث بنا دے اور ڈھیروں خیر سمیٹنے والا اللہ تعالیٰ ہم سب کو بنا دے. ایسا ہے کہ کل ہم نے جو ڈسکشن کو چھوڑا تھا 219 نمبر آیت نا, اور 219 آیت جو حکم تھا وہ یہ تھا, پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کا کیا حکم ہے؟ کہو ان دونوں چیزوں میں بڑی خرابی ہے, اگرچہ ان میں لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہے مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ. پوچھتے ہیں. اب یہاں تک اس آیت کی شان نزول میں آتا ہے کہ کچھ لوگ صحابہ ایسے تھے جنہوں نے زمانہ جہالت میں بھی شراب کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا تھا, لیکن عرب اتنے زیادہ اس کام میں ڈوبے ہوئے تھے کہ ایک دفعہ معاذ ابن جبل اور چند صحابہ اور حضرت عمر بھی تھے, آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیا اور کہا انسان کی عقل کو خراب کر دیتی ہے, مال کو برباد کر دیتی ہے یا رسول اللہ. اور جب انہوں نے یہ سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کا نزول کیا, اور ادھر وہ شراب کی قطعی حرمت کا نزول ہے, قطعی طور پر جس کو حرام کر دیا گیا. اس میں آتا ہے کہ سعد ابن معاذ جس میں ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک قصیدہ پڑھ رہے تھے اور اپنی قوم کی مدح و ثنا کر رہے تھے. ایک انصاری نوجوان کو غصہ آیا, اونٹ کے جبڑے کی ہڈی سعد کے سر پر ماری, شدید زخم آیا. سعد رسول اللہ کی خدمت میں حاضر اس انصاری نوجوان کی شکایت کی. حضور نے دعا فرمائی, یا اللہ شراب کے بارے میں کوئی حکم واضح کر دے, یا اللہ شراب کے بارے میں کوئی حکم واضح کر دے. تو کہا جاتا ہے کہ تب بھی اس آیت کا نزول ہوا تھا نا. شراب کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ اس کے وجہ سے 10 آدمیوں پر لعنت ہے. حسن انس کی روایت ہے, رسول اللہ نے فرمایا 10 آدمیوں پر لعنت فرمائی, نچوڑنے والا, بنانے والا, پینے والا, پلانے والا, اس کو لاد کر لانے والا, اور جس کے لیے لائی جائے اس کا بیچنے والا, خریدنے والا, اس کو ہبہ کرنے والا, اس کی آمدنی کھانے والا. پھر صرف زبانی تعلیم و تبلیغ پر اکتفا نہیں کیا بلکہ عملی اور قانونی طور پر اعلان فرمایا جس کے پاس کسی قسم کی شراب موجود ہو, اگر شراب موجود ہو تو اس کو فوراً ضائع کر دے. کہا جاتا ہے کہ جب اس کو ممانعت کا حکم آیا تو اس وقت وہ جو ساری شراب تھی مدینہ کی گلیوں میں یوں ڈیلی گئی اتنی, اور دیکھیں وہ کتنی جلدی بات مان لیتے تھے نا, کتنی جلدی آرڈر کو ایکسیپٹ کر لیتے تھے. اتنی انڈیلی گئی کہ جب بھی کبھی بارش ہوتی پھر وہ مدینہ کی گلیوں میں سے خوشبو آتی تھی. یہاں پہ جو اس کی ممانعت ہے اور اس کے لیے اتنی سخت آرڈرز کہے گئے, تو کیوں اتنے سخت آرڈرز کہے گئے؟ بیسیکلی واٹ از دا ریزن؟
یہ وہ چیز ہے جو انسان کی عقل کو ڈھکتی ہے، مت مار کے رکھ دیتی ہے، اس کے بعد اچھائی برائی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے اور انسان ہوش و حواس میں نہیں رہتا. جو اسلام کے بالکل ٹوٹلی اگینسٹ کاموں میں جاتی ہے، یہ ان کاموں میں سے ہے. اس کو کہتے ہیں ام الخبائث، تمام گناہوں کی جڑ، ماں. کہتے ہیں ماں کو، خبائث کی ماں. جب ایک اس گناہ میں انسان انوالو ہو جاتا ہے نا، شراب والے میں، پھر آگے باقی گناہ کرنے اس کے لیے آسان ترین ہو جاتے ہیں. اس وقت جو ہمارے دکھ اور شرم کی بات ہے کہ اسلامک سٹیٹ ہونے کے باوجود، ان احکامات کو اتنا ڈیپتھ میں جاننے کے باوجود، وہ بات، وہ اسٹرکٹنس ہمارے معاشرے میں آ نہ پائی. پتہ نہیں کہاں سے کیا کہ ہم پروپیگیٹ نہ کر پائے کہ اس کی اتنی زیادہ گناہ کی انٹینسٹی زیادہ ہے، اس کا ڈھونے والا، اس کا لانے والا، اس کا پلانے والا، اس کا دینے والا، اس کو خریدنے والا، اس کو بیچنے والا، اللہ کی لعنت اس پہ. اور آپ دیکھیں گے اگر آپ ایک لسٹ بنائیں گے تو بہت کم کام ہے جن پہ اللہ کی لعنت ہے. تو سود خور ہوگا، والدین کا نافرمان ہوگا، 3-4 کام ایسے ہیں جن کے اوپر بس اللہ کی لعنت ہے نا. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ڈفرنٹ کنٹریز کے اندر نا 18 ایئرس تک کہتے ہیں اس کو مت پیو، اس کو، اور پھر اتنے ڈالرز، ہزار ڈالر لگاتے ہیں، تحریک چلاتے ہیں کہ اٹ از ناٹ گڈ فار ہیلتھ، ڈونٹ ٹیک اٹ، فلان. لیکن ساری تحریکیں فیلئر کی طرف ہو جاتی ہیں کیونکہ انسان بیسیکلی جو ہے نا وہ فرار چاہتا ہے، اور جو ریالٹی ہوتی ہے نا اس میں سے نکلنا چاہتا ہے، اور اس ریالٹی میں سے وہ ٹیمپریریلی نکل جاتا ہے. پھر ایک اس گناہ کے ساتھ اکمپنیڈ ہوتا ہے وومنائزنگ، اکمپنیڈ ہوتا ہے جوا. شراب اور جوا کٹھے ہی نام آنا شروع ہو جاتے ہیں، گیمبلنگ اور یہ فضولیات، یہ سارے کام. اس کے بعد کوئی گناہ، سود خوری ہو، کچھ ہو، یہ آسان سٹیپس میں ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کو اس گناہ کا بوجھ محسوس ہی نہیں ہوتا نا. اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو پاک کرے. اور اس کے ساتھ جو کہتے ہیں نا کہ شراب ذکر و عبادت سے روکتی ہے، انسان کے وقار کو نقصان پہنچاتی ہے، شیطان اس کو کھلونا بنا لیتا ہے. جس ٹریک پہ وہ چلتا جاتا ہے، بولتا جاتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کوڑے میں گر رہا ہے، گند میں گر رہا ہے، کچھ ہو رہا، اس کو ہوش ہی نہیں ہوتی. اور شراب کے معاشی نقصانات یہ ہوتے ہیں کہ جو چیز اللہ نے کھجور، انگور اور یہ چیزیں ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے کہا ہے کہ اس کو یوٹیلائز کر دیا، دیز آر ہیلدی فروٹس، تو ان کو وہ کشید کرتا ہے اور اس میں کوئی حد درجے کا گند مارتا ہے. ایسا گند ہوتا ہے کہ اس کو خاص قسم کی اس میں سے بو اٹھنا شروع ہوتی ہے، اور اس کو کشید کر کے جس طرح رکھتے ہیں تو اگر آپ اس کو دیکھ لیں تو آپ حیران ہو جائیں کہ کیا چیز اس کا معاملات ہوتے ہیں نا. ایک فرینچ آتھر اپنی بک میں لکھتے ہیں کہ بہت زیادہ مہلک ہتھیار ہیں، بڑی بڑی تلواریں اور بڑے بڑے گنز ہیں، لیکن جو چیز انسان کو سب سے زیادہ قتل کرنے والی ہے وہ ہے شراب. یہ انسان کی نسل کو ختم کرنے والی چیز ہے. ایک برٹشر کہتا ہے کہ سب سے زیادہ جو پاگل خانے میں پاگل ہوتے ہیں اور اینڈ آف دا ڈے جن کی تباہی ہوتی ہے وہ جو شراب پینے والے لوگ، برین سیلز کو ڈیڈ کرنے والی چیزیں. حضرت جعفر تیار کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر دی، جعفر تیار کی 4 خصلتیں مجھے محبوب ہیں. حضور نے فرمایا 4 خصلتیں، عرض کیا اس کا اظہار اب تک کسی سے نہیں کیا مگر جب کو اللہ تعالیٰ نے خبر دی. عرض کیا شراب عقل کو ضائع کر دیتی ہے، اور پھر بت کسی کو نفع اور ضرر نہیں دے سکتے، اس کے لیے جاہلیت میں بت پرستی نہیں کی. مجھے چونکہ اپنی بیوی اور لڑکیوں کے معاملے میں سخت غیرت ہے اس لیے میں نے کبھی زنا نہیں کیا. میں نے دیکھا ہے کہ جھوٹ بولنا انسان کے لیے ذلت کا باعث ہے، نہ میں نے جہالت میں جھوٹ بولا نہ میں اب جھوٹ بولتا ہوں. کتنی بڑی کوالٹیز تھی 4، کتنی خوبصورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپریشیٹ کیا کہ اس کی یہ کوالٹی ہے نا. اب آپ یہ دیکھیں کہ اسلام میں ابتدا میں جو یہ عرب تھے، یہ جو حرام چیزیں تھیں، یہ جوا، پانسے، چوسر اور یہ گیمز بیٹھ کے کھیلتے رہتے تھے، نان سیریس چیزیں. اب اس میں جو ایک ورڈ یوز ہو رہا ہے وہ یہ خمر کا ورڈ یوز ہو رہا ہے نا. یہ خمر کیا چیز ہوتی ہے؟ خمر عربی ورڈ کو کہتے ہیں خمار، کہتے ہیں خمار چڑھنے کو بھی کہتے ہیں اور خمار اس کو بھی کہتے ہیں جو کسی چیز کو ڈھک لے. لیکن امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ خمر انگور کے کچے شیرے کو کہتے ہیں جس وقت اس میں نشہ اٹھتا ہے اور جھاگوں سے ابلتا ہے وہ نا، اور اس کے جھاگ کے ابلنے کی شرط ہے کہ اس کو وہ نشاور بنا دیتا ہے نا. امام ابو حنیفہ کا یہ قول ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام چیزوں سے شفا حاصل نہیں کی جا سکتی. اور لوگ اکثر کہتے ہیں نا ٹھنڈ لگی برانڈی دے دو، اس کے اندر دوائی کے اندر الکوہل ڈلا ہوا ہے، یہ دے دو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے سختی سے منع کیا کہ حرام چیزوں سے کبھی شفا نہیں حاصل کی جا سکتی. شراب
کی نجاست، شراب ناپاک چیزوں میں سے ہے، اور تمام ائمہ کرام کا اس پہ اجتماع ہے، اور مطلب پورا اجتہاد ہے سب کا. ایوری بڈی بلیوز کہ یہ نجاست کس چیز کو، نجس، ناپاک، گندگی، غلاظت، جس برتن